نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قد قال الله تعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد فبسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم سورہ یونس آیت 62۔ اولیاء اللہ کے کچھ تقسیمات ہیں۔ پہلا طبقے کا نام ہے رجبا، دوسرا طبقے کا نام ہے نجبا، تیسرا طبقے کا نام ہے نقبا، چوتھے طبقے کا نام ہے ابدال، پانچویں طبقے کا نام ہے اوتاد، چھٹے طبقے کا نام ہے قطب، ساتویں طبقے کا نام ہے غوث۔ ایک عالم ہے، اس کا نام ہے محی الدین ابن عربی، وہ اندلس میں رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں القطب الغوث والغوث القطب، کہ قطب اور غوث ایک برابر ہے۔ ایک اور عالم ہے جن کو مجدد الفسانی کہتے ہیں، قدس سرہ الامجد رحمت اللہ علیہ، جو ہندوستان میں گزرے ہیں۔ ان کو احمد کابلی کہتے ہیں، اور مجدد حضرت صاحبان انہیں اپنا دادا کہتے ہیں۔ وہ مبارک کہتے ہیں مجھے ایک کشف میں نظر آیا کہ قطب غوث کا معاون ہے، اور ہم میں بھی یہ مشہور ہے کہ غوث بادشاہ ہے۔ جنہیں رجبا کہتے ہیں، اللہ تعالی ہم میں سے بھی کسی کو ان میں شامل کرتے ہیں۔ جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں یا تبدیل ہو جائیں، یہ درجے ہے کہ نجیب کی جگہ لے جائے اور نجیب نقیب کی جگہ لے جائے، اور ان میں تبدیلی آ جائے۔ اور ہماری ٹولی میں بھی اللہ تعالیٰ کسی ایک کو پسند کرتا ہے اور ان کے ٹولی میں شامل کر دیتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہو انشاءاللہ۔ جناب محی الدین ابن عربی اندلس میں نماز پڑھا رہے تھے، مقتدیوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے پاؤں کو گزرتے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ امام فخر الدین رازی جو ہرات میں ان کا مقبرہ ہے، اور وہ عام کے پیر دونوں ایک مقبرے میں جگہ سپرد خاک ہوئے۔ اس کے لوح پہ لکھے ہیں کہ انہوں نے 212 کتابیں لکھی ہے۔ وہ بہت بڑا عالم آدمی گزرے ہیں۔ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی کا ابلیس کے ساتھ مقابلے میں 999 دلائل وحدانیت کے پروردگار پیش کی۔ نزدیک تھا کہ فخر الدین رازی کو کم قوت کرے۔ میں نے یہاں سے پاؤں مارا اور شیطان کو دور جا پھینکا، اور ہم سب ہی یہ مشہور ہے کہ پیر جان کندن کے حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور یہی کتاب کہتا ہے کہ زندگی میں بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس کتاب کو مراقیل العبودیہ کہتے ہیں۔
ایک مراقیل الفلاح ہے، یہ مراقیل العبودیہ میں آئی ہے۔ محی الدین ابن عربی 500 مقامات میں کتابیں لکھی ہے۔ ان کی کتابوں کا فتوحات مکی کہتے ہیں۔ محی الدین ابن عربی کہ میں نے ایک دن اس آیت میں سوچا، یا بنی اقم الصلاۃ، کہ اس میں کیا ہے؟ اور پھر مجھ میں سمجھ آیا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہمارا باپ ہے، اور باپ کا تو اولاد پر حق ہوتا ہے، اور ہم دوسرے انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو دعاؤں میں یاد کرتا ہے، صدقات میں یاد کر فرماتے ہیں، اور آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو ہم سے بھولا گزرے۔ پھر ایک تنعیم سے احرام باندھا، اور یہ عمرہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام ادا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں صفا میں پہنچا تو آسمان کے دروازے کھول گئے، اور اوپر سے آوازیں آنے لگی کہ میں اس بیٹے سے بہت خوش ہوں کہ اس نے آج میرے نام پہ ایک عمرہ ادا کیا۔ 4 چیز ہے کہ خاتمہ اس کو سوپر آتا ہے، یعنی انسان بی ایمان کہتے ہیں، بی ایمان چلے جاتے ہیں۔ دنیا سے پہلا اول عام 4 چیزوں میں سے ایک وہ آدمی ہے جو لوگوں کو ایذا و نقصان اور ضرر پہنچاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو تنگ کرتا ہے اور اس کو عاق کہتے ہیں۔ حدیث کا فیصلہ ہے کہ العاق لا يدخل الجنہ، عاق جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ بیہقی نے ایک عجیب حدیث بیان کیا ہے، جس شخص سے ماں باپ ناراض وفات پا جاتی ہے یہ عاق کہلاتی ہے، اور عاق جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر پھر وہ ہر جمعے کا دن اپنے ماں باپ کے قبر پر دعا کے لیے جاتا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، یکتب بارن، اس آدمی کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی، اور نیک بندوں کا جگہ جنت ہے۔ آدمی اگر اپنے والدین کے قبر پر جائے تو اللہ اس آدمی کو دوزخ سے نکال کر جنت میں جگہ دے۔ رضا الرب بالرضا الوالدین وسخط اللہ بسخط الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضا کے ساتھ ہے، اور اللہ کا غصہ اور قہر والدین کے قہر پر ہوتا ہے۔ سوم وہ آدمی ہے کہ اعلیٰ دوام شراب پیتا ہے، اور یہ بھی بے ایمان اس دنیا سے چلے جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا ولی اللہ تھا، ان کا نام ہے بشر حافی۔ ایک دن ایک پیر آیا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ بشر حافی چور ہے اور چوروں کا دوست ہے، شراب پیتا ہے اور بری کام کرتا ہے۔ تو لوگوں نے اس پیر سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہے تو ہم اس کا گھر
लूट ले। तो पीर ने कहा मुझे इसे ठीक करने का बहुत अच्छा तरीका आता है। तो पीर उसके घर गया और उसके दरवाजे में दस्तक दी। तो उसने शराब पीता था, मगमा अलैहि बेहोश पड़ा था। तो पीर ने उसी की बीवी से कहा कि तुम्हारा शौहर अब्द है या हुर, यानी आजाद है या गुलाम है। तो बीवी ने जवाब दिया आजाद है। तो पीर ने कहा ये आजाद है इसलिए बुरी काम करता है, गुलाम तो अपने मालिक की इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करता। तो पीर ने ये बात कही और चला गया। जब बशर हाफी होश में आया और बीवी से पूछा दरवाजे पर कौन आया था, जवाब दिया एक आदमी आया था और कहा कि तुम्हारे शौहर अब्द है या हुर है। कहा कि ये आजाद है इसलिए बुरी काम करता है, गुलाम तो अपने मालिक की इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करता। ये कहा और चला गया। शौहर ने पूछा फिर किस तरफ गया है? तो बीवी ने रास्ता बताया। तो वो पीर के पीछे पीछे उस तरफ गया और पीर को ढूंढ लिया। फिर उस पीर से कहा मुझे तौबे करने का तरीका बता। और उसने पीर से बयान की और वादा किया कि मैं आगे से बुरी काम नहीं करूंगा। फिर अल्लाह ताला ने पीरों के दुआओं पर बशर हाफी को बहुत बड़ा वली बनाया। बशर हाफी एक दिन बगदाद के बाजार में आ रहा थे। एक जवान आदमी शराब पिया था, मगमा अलैहि बेहोश पड़ा था। नशे के हालत में अल्लाह 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 बोल रहा था। बशर हाफी ने इस शख्स से कहा कि गंदी मुंह से अल्लाह को याद करते। बशर हाफी ने पानी मंगवाया और इसका मुंह धो लिया और घर चले गए। ये जवान आदमी जब होश में आया और कहा कि मेरा मुंह किसने धोया? बशर हाफी जा रहे थे और तुम्हारे मुंह धो दिया। और ये जवान आदमी का अल्लाह के फजल से नीति के तरफ ध्यान पड़ गया। ये जवान आदमी मस्जिद में गया और नमाज पढ़ने लगा। बशर हाफी साहब मुबारक ने रात को अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा। अल्लाह ने उस जवान आदमी के बारे में कहा इज़ा तहरता बम्महुली, तुमने उस आदमी का मुंह मेरे लिए धोया। फतहरतु क़ल्बहु लका, दिल फिर मैंने तुम्हारे लिए साफ किया। औलियाउल्लाह में अल्लाह ताला ने एक ऐसा असर पैदा किया है कि खुद परवरदिगार उसके तरफ मुख्तार करता है और कभी करता है। सुबह जब बशर हाफी साहब मुबारक घर से निकली, शहर में लोगों से पूछा कि वो जवान कहाँ गया है। लोगों ने कहा इस मस्जिद में है। वो मस्जिद से बाहर निकला तो बशर हाफी साहब मुबारक हाथ मिलाया और हाफी साहब पूछा कैसे हो?
جواب ملا کہ جیسے آپ نے خواب میں دیکھا ویسے ہی میں نے بھی دیکھا. 5 قطب ایک زمانے میں گزرا ہے. اول عبد القادر جیلانی، دوم حسن شاذلی مغربی، سیوم ابراہیم دسوخی، چارم احمد رفاعی، پنجم احمد بدوی. عبد القادر جیلانی، یہ عبد القادر جیلانی عجیب انسان تھے. 25 سال جنیات کو تلقین یعنی مرید بناتے. عبد القادر جیلانی کو حضرت خضر نے ارشاد کیا. بعد میں عبد القادر جیلانی کو ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عالی مقام عطا کیا. جب عبد القادر جیلانی خطاب کے لیے بیٹھتی تھی، حضرت خضر ہوائی ہے، وہ ہوا میں بھی اڑ سکتی ہے. جب حضرت خضر ہوا میں عبد القادر جیلانی کے اوپر آیا تو انہوں نے حضرت خضر کو آواز دی، قف اسرائیلی واسمع کلام المحمدی، ٹھہرو آؤ محمدی کلام سنو. حضرت خضر آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے. ایک دن عبد القادر جیلانی سے ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ ولایت سے مقام پر کب پہنچے؟ تو عبد القادر جیلانی جواب دیا، جب میں مدرسے جاتا تھا تو راستے میں ایک فرشتہ میرے ساتھ اکٹھا جاتا اور مدرسے کے لوگوں کے کہتا کہ اس کو جگہ دے کہ یہ اللہ کو ولی ہے. عبد القادر جیلانی کہا تو مجھے اس وقت پتہ چلا کہ میں ولایت میں پر پہنچ گیا ہوں. ایک دن کسی شخص نے عبد القادر جیلانی سے پوچھا کہ آپ کب قطبیت کے مقام پر پہنچے؟ انہوں نے جواب دیا، درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم میں محنت کرتا رہا اور کرتا رہا، آخر کار میں قطب بن گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی کو ایک آمین یا رب العالمین. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء. ہم تو بند ہے. درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سردان کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا حضرت علامہ مولانا مولانا شبیر مصطفی صاحب لازمی اعلیٰ جماعت اہل سنت تحصیل کاموں کی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وقت میں ملفوظات سے نوازیں گے، محبت کے ساتھ استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
नबूवत आज नारे खत्म नबूवत आज नारे खत्म नबूवत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना शबीर मुस्तफ़ी साहब अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तकीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तकीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब आवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम पढ़िए। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। निगाहे वली में ये तासीर देखी, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ए अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते। मोहतरम सामने आज की बाबरकत खूबसूरत रूहानी वजदानी ईमानी महफिल पाक बसिलसिला उर्स पाक के हवाले से हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के कब्र पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल